بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ لاہور کا وزیر اعظم، لاڑکانے کا وزیر اعظم یا کراچی کا وزیر اعظم، یہ بحث اب کئی دنوں سے چل پڑی ہے اور یہ سوال اٹھایا گیا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو جناب، ہم پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ملے ہیں، ان سے بھی بات چیت کی ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگ تو جواب دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کا ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، رانا ثناء اللہ صاحب اگرچہ پنجاب مسلم لیگ نون کے صدر ہیں لیکن پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ ان کا مسلم لیگ نون کے اندر بڑا عمل دخل ہے، شہباز شریف کے ساتھ ہر وقت چمٹے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کیا گیا اور اس سوال کا جواب دیا انہوں نے کہ نواز شریف کے انتخابات میں حصہ لینے کی کیا انہیں اجازت ہوگی؟ تو نواز شریف نے کہا کہ شاید کیوں نہیں لیں گے، ان کے خلاف کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد آئندہ انتخابات میں ضمنی الیکشن اور جنرل الیکشن بھی لڑیں گے، یعنی کہ دونوں الیکشن لڑیں گے۔ اور ایک لحاظ سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سیاستدانوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اب اس وقت مسلم لیگ کاف ایک جماعت ہے جس کے صدر چودھری شجاعت حسین ہیں، ان سے وہ ملاقات کریں گے، ممکن ہے وہی ان کے گھر بھی جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چودھری صاحب بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں، وہ خود ہی ان کے پاس آ جائیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں ان کے درمیان ایک پھر رابطہ ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ مستقبل کی سیاست میری جماعت نے نواز شریف کے ساتھ کرنی ہے، جبکہ چودھری پرویز الہی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین کرام، رانا ثناء اللہ جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی انفارمیشن اور مشاورتی عمل میں جو کہ شریک ہیں، اس لیے انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف جلد چودھری شجاعت حسین سمیت سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کریں گے۔ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ نواز شریف قائد ہیں، قائد رہیں گے، اور شہباز شریف صدر ہیں، صدر رہیں گے۔ ایک لحاظ سے انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ نواز شریف فی الحال صدر کے منصب پر نہیں بیٹھیں گے، وہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ پہلے 4 نومبر کو مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا تو ماتھا ٹنکا کے ویسے ہی محسوس ہوا کہ شاید مسلم لیگ کو بڑا اہم فیصلہ کرے ہوئے، پھر 4 کے بجائے پھر یہ 11 کو ڈیٹ رکھی گئی۔ آپ سنیں کہ اب 11 بھی ملتوی ہو گئی ہے نواز شریف کی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ نواز شریف کی پارٹی میں جو پوزیشن ہے وہ کوئی کم نہیں کر سکتا، نہ کر سکے گا۔ نواز شریف کو جہاں الیکشن لڑنے کی اجازت مل جائے گی، وہاں پر ان کو پارٹی کا صدر بننے کے لیے بھی دوبارہ اجازت مل جائے گی۔ یہ جو پارٹی میں ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ شاید شہباز شریف ہی صدر رہیں اور چودھری اور میاں نواز شریف الیکشن کی حد تک ہی اپنے آپ کو رکھیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر وہ طبقہ جو ماحول کو گرم رکھنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ پارٹی میں
گہما گامی لگی ہوئی ہے، وہ کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے. اس لیے نواز شریف فی الحال اپنا سارا بوجھ زور اس بات پر لگائیں گے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ معاہدے کر لیں، انتخابی معاہدے کر لیں، اور ہر جگہ سے اپنی ان آدمیوں کو جتانے کی کوشش کریں کہ جو کسی دوسری جماعت کی مدد سے آسانی سے جیت جاتے ہوں. تو اس کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جے یو آئی سے بھی ان کا معاملہ ہو جائے گا، اور آنے والے دنوں میں جے یو آئی مسلم لیگ نون کے ساتھ بڑی اتحادی جماعت بھی ہوگی. مولانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. نواز شریف بھی ہمارے قائد ہیں اور قائد رہیں گے، اور شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کو حق حاصل ہے کہ وہ لاہور کے وزیر اعظم کا راستہ روکیں اور لاڑکانہ کے وزیر اعظم کی راہ ہموار کریں. انہوں نے کہا کہ معیشت کی بحالی کے لیے -9 مئی پی ٹی وی والوں سے بات چیت کے لیے تیار ہے، یعنی 9 مئی کے لوگوں سے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ حکومت نے اپنی پالیسی کلیئر کر دی ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ حکومت کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کرے گی کہ جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہوں گے. اور اس معاملے میں جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے لوگ چلے گئے ہیں، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، تو شاید ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے. 102 آدمیوں کو جو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ ان کے اعمال سے ہی ہوا ہے. ان کے اعمال اس طرح کے یہی فوٹیج میں آئے لوگ، اور انہی لوگوں کو جگہ جگہ دیکھا گیا کہ یہ جناب پتھر مار رہے ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو اب وہ ان کے لیے جان چھڑانی مشکل ہے. تو ایک بات تو واضح ہے کہ جن لوگوں نے یہ ان واقعات میں حصہ لیا ہے، اس سے مسلم لیگ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون عمران خان ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب جماعتوں کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے اور مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان بہت شدید اختلافات رہے ہیں، اور عمران خان کے ساتھیوں نے نواز شریف کے ساتھیوں کا ناطقہ بند کیا رکھا. اب وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو پھر سر پہ بٹھا لیں. اس لیے اس بات کا کوئی امکان ہے کہ مسلم لیگ سب کے ساتھ بات چیت کرے گی، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گی. تو دیکھتے ہیں اب نواز شریف کے راستے میں الیکشن کی کوئی رکاوٹ ہے، یا پھر یہ ہے کہ نواز شریف از خود ایک بار پھر لوگوں کو یہ بتائیں کہ ضرورت محسوس کریں کہ میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. نہ کریں تب بھی جلد سے جلوس کریں گے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ میاں نواز شریف ہی اگلی بار الیکشن بھی لڑیں گے، وزیر اعظم بھی بنیں گے، اور ان کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. شکریہ.